اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الغاشیہ مکیہ آیات 26 رکوع 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم سورہ غاشیہ پڑھنا سیکھیں گے تجوید کے ساتھ حرف بائی حرف۔ ہا کو لام حل، الف پہ زبر آ، تا پہ کھڑا زبر تا، اتا، کاف پہ زبر کا، اتا کا، ہا پہ زبر ہا، دال کے ساتھ یا دی، حدی، ثو کو لام ثل، حدیث، غین کے ساتھ الف غا، شین پر زیر شی، غاشی، یا پہ زبر یا، غاشیہ، تا پہ زیر تی، غاشیتی۔ بتایا گیا تھا کہ اگر اس تا کے بعد، اس والے تا کے بعد اگر آگے آیت آتا ہے تو یہ تا ہا بن جائے گا، تو یہ غاشیتی کیا بنا؟ غاشیہ۔ مان لے کہ اگر یہاں پر آیت نہیں ہوتا تو آپ کیا پڑھتے؟ غاشیتی۔ آیت ہے تو آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ غاشیہ۔ آگے واو پر پیش وو، جیم کے ساتھ واو جو، وجو، تنوین کے بعد یا ہے تو یہاں پر ادغام ود غنہ ہوگا، وجوہ ہوئیں، یا کو واو میں یو، میم پہ زبر ما، حمزہ پر زیر ای، یوم ای، دال پر دو زیر زن، یوم ایذن۔ تنوین کے بعد یہاں پر خا ہے اور خا حروف اخفا نہیں ہے، اس لیے اس تنوین کی آواز کو صاف صاف پڑھیں گے، یوم ایذن۔ خا کے ساتھ الف خا، شین پر زیر شی، خاشی، عین پہ زبر آ، خاشیہ، تا پر دو پشتن، خاشعۃن، اور آیت کی وجہ سے یہ تاہا بنے گا، خاشعہ۔ اگر آیت پر آپ نہیں رکتے ہیں تب آپ کیا پڑھیں گے؟ خاشعۃن، آگے ملا دیجئے گا، ٹھیک ہے۔ عین کے ساتھ الف آ، میم پر زیر می، آمی، لام پہ زبر لا، عاملہ، تو کو نام تن، عاملتن۔ بتایا گیا تھا کہ چاہے نون پر شد ہو یا میم پر شد ہو، یعنی تشدید ہو، تو وہاں پر غنہ ہوگا، آواز کو ناک میں رکھنا ہوگا۔ نون کے ساتھ الف نا، سات پر زیر سی، ناسی، با پہ زبر با، ناصیبہ، تا پر دو پیش ہے تن، ناصیبتن، آیت کی وجہ سے ناصیبہ۔ اور اگر آیت پر آپ نہیں رکتے ہیں تب آپ کیا پڑھیں گے؟ ناصیبتن۔ اب یہاں پر میں نے تن کو توں کیوں کہہ دیا؟ کیونکہ تنوین کے بعد آگے تا آ رہا ہے اور تا حروف اخفا ہے، تو تن نہیں توں ہوگا، نہ رکنے کی وجہ سے، ناصیبتن تصلا۔ کھڑا زبر کے بعد یا ہے تو یہ یا سائلنٹ ہوگا۔ نون کے ساتھ الف نا، را پر دو زبر رن، نارن، صاف صاف پڑھیں گے کیونکہ آگے حروف اخفا نہیں ہے۔ ہا کے ساتھ الف ہا، میم پر زیر می، حامی، یا کو ہا ملا دیں گے، یا حامیہ۔ میں اسے ڈائریکٹلی ہا کہوں گا کیونکہ یہ آگے آیت ہے، ٹھیک ہے، اور بار بار یہی تا آ رہا ہے اس لیے ریپیٹ نہیں کروں گا۔ تو کو سامنے تس، قاف پہ کھڑا زبر کا، تس قا، آگے یا ہے تو یہ یا سائلنٹ ہے، کھڑا زبر کے بعد اگر یا ہو تو وہ یا سائلنٹ ہوتا ہے۔ می کو نام من، عین کو یا میں آئی، من آئی، نون پر دو زیر نن، من عین، الف پہ کھڑا زبر آ، نون پر زیر نی، آنی، یا کو ہا میں یہ، آنیہ، لام کو یا میں لئی، سین پہ زبر سا، لیسا، لام پہ زبر لا، حکمہ میں ہم، لہم، تا پہ زبر تا، عین کے ساتھ الف آ، تاعا، میم پر دو پشمن، طعامن، ای کو لام ال، لام کے ساتھ الف لا، الا، می کو نام من۔ پر یہاں پر دھیان دیں نون ساکن کے بعد زاد ہے اور زاد حروف اخفا ہے، تو من نہیں ہوگا بلکہ من ہوگا، زاد پر زبر زا، را کے ساتھ یاری، زری۔ اب یہاں پر کیا کریں گے؟ عین پر اگر رکنا ہے تو آپ کیا پڑھیں گے؟ زریع، زریع، اور اگر نہیں رکنا ہے تو اسی ای کو یہاں لام ملا دیجئے، من زریع، زریع، لام کے ساتھ الف لا، یو کو سامنے یس، میم پر زیر می، لا یسمی، اور نون پر پیش نو، لا یسمن، واو پہ زبر وا، لام کے ساتھ الف ہے لا، ولا، یو کو غا میں یغ، نون کے ساتھ یا نی، یغنی۔ اب نون ساکن کے بعد یہاں پر جیم ہے اور جیم حروف اخفا ہے، تو من نہیں بلکہ من، جوع، کیا پڑھیں گے؟ جوع۔ یہاں پر میں ایک ایڈوانس رول بھی بتا دیتا ہوں، آپ دیکھیں یہاں پر تنوین ہے اور تنوین کے بعد واو ہے، تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ ادغام ود غنہ، یعنی غنے کے ساتھ۔ اور اگر آپ اس آیت پر نہیں رکتے ہیں تو اس ای کو یہاں آپ واو میں ملا دیجئے گا، اور واو پر یہاں پر کیا آ جائے گا؟ شد آ جائے گا، تشدید آ جائے گا۔ پڑھیں گے کیسے؟ من جوع، ٹھیک ہے۔ اگر آپ
نہیں رک رہے ہیں تو ادغام فی غنہ کا رول یہاں پر فال کر جائے گا، اور رک رہے تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ میں جوع، پھر آپ وہ پڑھیے خوشی کے ساتھ، فاؤ پر پیش وہ، جن کے ساتھ وجوہ، وجوہ، ہا کو یا میں ہوئی، وجوہ ہوئی، یہاں پر بھی ادغام فی غنہ ہو رہا ہے۔ یا کو میں یو، میم پہ زبر ما، یوما حمزہ پہ زیر ای، یوم ای، زی کو نام ہے زن، یوم اذن، بتایا گیا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ نون پہ شد ہو تو غنہ ہوگا۔ نون کے ساتھ الف نا، عین پر در ای، ناعیمہ کو ہم ما، ناعیمہ، لام پر زیر لی، سا کو ہم سا، لسا، یا پر زیر ی، لسائی، ہا کے ساتھ الف ہا، لسائیہا، را کے ساتھ الف را، زد پر زیر زی، رازی، یا کو ہم یہ، رازیہ، فا کے ساتھ یا فی، جا کو نام ہے جن، نون پہ زبرنا، جنہ، تا پر دو زیر تین، جنتن، عین کے ساتھ الف آ، لام پر زیر لی، عالیہ کو ہم یہ، عالیہ، لا کے ساتھ الف لا، تا کو سامنے تس، میم پہ زبر ما، لا تسمع، عین پر پیش او، لا تسمعوا، فا کے ساتھ یا فی، ہا کے ساتھ الف ہا، فیہا، لام کے ساتھ الف لا، غین پر زیر غی، لاغی، یا کو ہم یہ، لاغیہ، فا کے ساتھ یا فی، ہا کے ساتھ الف ہا، فیہا، عین کو یا میں عین، تنوین کے بعد یہاں جیم آ رہا ہے اور جیم حروف اخفا ہے، عینو، جیم کے ساتھ الف جا، را پر زر ری، جاری، یا پہ زبریہ، اور تا پر دو پیشتن، جاریتن، پر آگے آیت ہے تو جاریہ، یہ میم وقف لازم ہے، یعنی یہاں پر رکنا کمپلسری ہے، آپ کو رکنا ہی ہے یہاں پر۔ فا کے ساتھ یا فی، ہا کے ساتھ الف ہا، فیہا، سین پر پیش سو، را پر پیش رو، رو کو یہاں ما ملا دیں گے روم، سرورم، میم پر تشدید آ گیا یعنی غنہ ہوگا، ما کو رام مرفا کے ساتھ وفو، مرفوع، آ کو ہم ملا دیں گے مرفوع، واو پہ زبر وا، آ کو کام اک، واو کے ساتھ الف واو، اکوا، با کو میم میں ملائیں گے بم، وَأَكْوَابٌ، یہاں پر پھر سے غنہ ہوگا، ما کو ہمیں مو، ذا کے ساتھ موضوع، موضوع، ان کو ہمیں موضوعہ، آگے دیکھ لیتے ہیں۔ واو پہ زبر وا، نون پہ زبر نا، ونا، میم کے ساتھ الف ما، ونما، را پر زر ری، ونماری، قاف پر پشقو، ونمارقو، ما کو سامنے مس، فا کے ساتھ وفو، مسفو، پھر فا کو ہمیں فہ، مسفوفہ، ونمارق مسفوفہ، واو پہ زبر وا، زا پہ زبر زا، وزا، را کے ساتھ الف را، وزرا، با کے ساتھ یا بی، وزرا بی، یا کو دوبارہ پڑھیں گے یو، وزرا بی یو، ما کو با میں مب، اب یہاں پر قلقلہ ہو جائے گا، تا کے ساتھ وقتو، مبثوث، تا کو ہمیشہ مبثوثہ، تو یہیں تک رہنے دیتے ہیں آیت نمبر 16 تک، اب یہاں پر تلاوت کر لیتے ہیں، نہیں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کچھ آیت پر رکوں گا اور کچھ آیت پر نہیں رکوں گا تاکہ آپ وہ سارے تجوید کے رولز بھی سمجھ لیں، جہاں پر سمجھ میں نہیں آتا ہے آپ وہاں پر پوچھ سکتے ہیں بخوشی۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة صدق الله العظيم۔